बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने ये मिस कर दी या पूरी नहीं देखी तो आप एक इंतहाई अहम चीज़ से महरूम हो जाएंगे, और वो चीज़ जो शायद आपको धोखे से बचा सकती है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। नाज़रीन, पूरी दुनिया में चीज़ें इर्तिकाई मराहिल से गुजरती रहती हैं, सियासी मंजरनामे तब्दील हो जाते हैं, सियासी सूरत हाल बदल जाती है, हुकूमतें मुश्किलात से गुजरती रहती हैं, और कभी कभी तो पूरे का पूरा सियासी निज़ाम जो है वो तब्दीली के मराहिल से गुजर रहा होता है, और एक नया सियासी निज़ाम उसकी जगह ले लेता है। जमहूरी निज़ाम हो या हुकूमत के सियासी किरदार, चंद सालों में सब कुछ तब्दीली के मराहिल से गुजरता रहता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो चीज़ सियासत में एक बड़ी तब्दीली लेकर आई है वो सोशल मीडिया। बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि सियासत के अलावा लोगों के मुआशरती रवैये, उनका रहन सहन, बोल चाल और लोगों की नफ्सियात में भी सोशल मीडिया ने गहरे असरात मुरतब किए। लेकिन ये सोशल मीडिया काम कैसे करता है? सोशल मीडिया को किस तरह अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस तरह सोशल मीडिया से हुकूमतें गिराई जा सकती हैं? कैसे खराब तर कारकर्दगी के बावजूद कौम को अपने पीछे लगाया जाता है? और इस वक्त मकामी और आलमी सतह पर सोशल मीडिया को किन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब पर बात होगी इस वीडियो में। रवायती सियासत अब तकरीबन तब्दील हो चुकी है, और सियासतदान भी मौजूदा दौर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और मालूमात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में सिर्फ एक क्लिक का फासला रहता है। आलमी सियासत में सोशल मीडिया पर क्या खेल खेला जा रहा है? रूस ने किस तरह से अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की? रशिया और यूक्रेन के तनाज़े पर किस तरह दुनिया की राय बदल गई? और दुनिया में सब कौन सी आलमी तहरीकें चल रही हैं? ये सब कुछ हमको सोशल मीडिया से पता चल रहा है। लेकिन इन सब के साथ साथ सोशल मीडिया हमारे समाजी रवैयों, सियासी पसंद या नापसंद, आपने कौन सा लिबास ज़ेब-तन करना है, हत्ता कि आज आप क्या खाएंगे, इस पर भी सोशल मीडिया असरअंदाज हो रहा है। सोशल मीडिया कितना ताकतवर है, इस बात का अंदाजा तब हुआ जब 2016 में होने वाले अमेरिकन इंतखाबात में रशिया के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ कुछ यूं कि रशिया ने सोशल मीडिया के जरिए डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाई, और उसका नतीजा यह निकला कि अमेरिका के अवाम काफी हद तक हिलरी के खिलाफ हो गए, और यूं आगे जाके ट्रंप ने ये इलेक्शन जीत लिया। बाद में ट्रंप ने इलेक्शन में रशिया के मुलव्विस होने की तरदीद तो कर दी, लेकिन मारूसी हालात कुछ और बयान कर रहे थे। इस वाकये की तहकीकात भी हुई, और यह वाज़ेह हुआ कि वाकई ट्रंप ने खुद भी सोशल मीडिया को इलेक्शन जीतने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। फेसबुक इंतजामिया पे भारी जुर्माना आयद हुआ। उसके बाद इलेक्शन जीतने, मुखालफिन पे कीचड़ उछालने, अपने सियासी मुखालफिन की किरदार कशी करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम हो गया। सोशल मीडिया के एतबार से देखा जाए तो इमरान खान को पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप कहा जा सकता है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। अब सोशल मीडिया किस तरह आपके सियासी नजरियात पे असरअंदाज होता है, उसका तरीका निहायत सादा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम जो है वो इस तरह से तरतीब दिए जाते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसी से मिलती जुलती चीज़ या वही चीज़ आपको बार बार दिखाई जाती है। इस तरह आपके दिमाग में उस चीज़ का अक्स जो है वो बन जाता है, और आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब आपसे इसके बारे में लोग मज़ीद बात करते हैं तो उस चीज़ का असर मज़ीद होने लगता है। कैसे ही मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजी में एक टर्म है एश कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। इसमें यह बताया जाता है कि एक ऐसा सवाल जिसका जवाब 5 साल बच्चा भी दे सकता है कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी छोटी है, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। लेकिन जिंदगी भर का तजुर्बा रखने वाले इस हवाले से गलत फैसला कर जाते हैं। 1950 की दहाई में एक पोलिश अमेरिकन साइंटिस्ट एश ने इंप्रेशन फॉर्मेशन पर एक तजुर्बा किया। एक कमरे में 7 से 8 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स को इकट्ठा किया गया, और उनको 2 कार्ड्स दिए गए। एक कार्ड पर 1 लाइन और दूसरे कार्ड पे 3 लाइंस लगाई थी। उनसे पूछा गया कि कार्ड ए की लाइन कार्ड बी की किस लाइन के मुताबिकत है, मिलती जुलती है। उस पर 3 लाइंस थी, तो इसका जवाब 100% लोगों ने दुरुस्त दिया। फिर एक और तजुर्बा किया गया जिसमें 6 कन्फेडरेट्स थे, यानी वो लोग जो पहले से ही एक्सपेरिमेंट के साथ मिले हुए थे। उन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल किए बगैर वही जवाब देना था जो उनको बताया गया था, लेकिन उसमें एक रियल पार्टिसिपेंट भी था। जब तजुर्बा शुरू होता है
تو انہوں نے ایک ایک کر کے غلط جواب دینا شروع کر دیا، اور پھر جو اصلی پارٹیسپینٹ تھا اس نے بھی ان کے دیکھا دیکھی غلط جواب دے دیا، حالانکہ صحیح جواب ایک 5 سال کے بچے کے لیے بھی مشکل نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو انفلوئنس نہ کیا جائے۔ اس طرح اس پہ کئی تجربات ہوئے، 75% لوگ گمراہ ہو کے غلط جواب دے گئے۔ دراصل آج کل ہم اپنے کام پہ توجہ دینے کی بجائے لوگوں کے کاموں پہ دھیان زیادہ دیتے ہیں اور ساری توجہ اس پہ لگا دیتے ہیں کہ زمانہ کیا کر رہا ہے، نئی چیزوں کو اپنانے کا جنون ہوتا ہے، اسی طرح گمراہی آسان ہو جاتی ہے، کوئی غلط کر رہا ہے تو بھی اس کے پیچھے لگ کر غلط کر جائیں۔ اب دیکھیں یہ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک پوسٹ آتی ہے کہ عمران خان اس قوم کی آخری امید ہے، پھر آتی ہے قائد اعظم کے بعد قوم کو عمران خان کی صورت میں ایک مخلص لیڈر ملا، نیک ہے، ایماندار ہے، ریاست مدینہ بنانی چاہتا ہے، عمران خان کے علاوہ سارے کرپٹ ہیں، عمران خان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، امپورٹڈ حکومت نے ملک تباہ کر دیا۔ ہزاروں پوسٹ سوشل میڈیا پہ ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے لائی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا کو آپ کے انٹرسٹ کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں، کس پہ توجہ سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا آپ پہ ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے، فارمولیٹ کر رہا ہے، اور یہ چیزیں ہزاروں کی تعداد میں کی بورڈ واریئرز اس طرح پھیلاتے ہیں کہ ایک ہی چیز شکل بدل کے آپ کے سامنے آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس میں کوئی تو حقیقت ہوگی جتنا چرچا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کا یقین آنے لگتا ہے، اور یہ یقین وقت کے ساتھ پکا ہوتا رہتا ہے، اور خدا نہ خواستہ پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ کچھ ایمان کا حصہ بھی بنا لیتے، لیکن کبھی بھی وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ جن چیزوں پہ وہ یقین کر رہے ہیں اس کے بارے ان کی اپنی تحقیق جو ہے وہ کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں جس پہ یقین کرتے ہیں اور اس کی فردن تصدیق کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے سے نفرت آپ کو پہلے کی حمایت پہ مجبور کر دیتی ہے، اور نفرت بھی کسی کو بار بار چور کہہ کے آپ کے اندر بھری جاتی ہے، کوٹ کر بھری جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسا کسی کی محبت ہو۔ سیاست کے بارے میں بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے، اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو سوشل میڈیا آپ کو مزید اس جماعت کے بارے میں آگاہ رکھتا ہے، اور اس کی تمام مثبت چیزیں آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہتی ہیں، اور یوں آپ کی ایک رائے قائم ہو جاتی ہے، آپ اس سیاسی جماعت کو اچھا اور مخالف سیاسی جماعت کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کے خلاف ایک لفظ بھی سننا برداشت نہیں کرتے۔ سیاسی جماعتیں انتہائی چالاکی سے اپنی حکمت عملی بناتی ہیں، اور یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کس طرح کے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، کون سا بیانیہ زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے اور کس بیانیے کا عوام پہ جلد اثر ہونا ہے۔ اس کے بعد اس بیانیے کو کچھ وقت کے لیے تھوڑے لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بیانیہ جلدی اپنا اثر دکھانا شروع کر دے تو پھر بھرپور طاقت سے سوشل میڈیا استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ اگر آپ ملکی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹا بیانیہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی نفسیات ساتھ کھیلنے میں نہ کو پہلے ثانی رہا، نہ کوئی ایسا کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ عمران خان اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم، جنہیں وہ کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلانے میں آج بھی نمبر 1 ہے۔ اگر آپ آج بھی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پھیلائی جانے والی ہر خبر کی تحقیق کریں گے تو آپ کو اس میں سے بہت زیادہ جھوٹ اور بہتان انگیزی لگے گی۔ ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ ہو یا پھر امریکی سازش کا، یہ سب بیانیہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنائے گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں اگر آپ کو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جائزہ لیتے تو ایسا لگتا کہ جسے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی۔ عمران خان نے ملک کی قسمت بدل دی، ایک بڑا چھکا لگ گیا، ملک بڑا خوشحال ہے، معیشت کا قبلہ درست ہے، لیکن زمینی حقائق تو اس کے برعکس تھے۔ دراصل آپ کسی بھی انسان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ناکام سیاستدان سے ہیرو تو بنا سکتے ہیں، اور یہی کام عمران خان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس لیے عوام کی خدمت کرنے کی بجائے پریس کانفرنسز پہ زیادہ زور دیا گیا، اور جو جتنا بدتمیز تھا، جو جتنا لچا تھا، لفنگا تھا، وہی عمران خان کے اتنا قریب۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی سیاسی جماعت کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا زیادہ فوکس مخالفین کی کردار کشی پہ رہتا ہے، اور یہی کام تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل سے بھی لیا جاتا رہا۔ مخالف جماعت اور سیاستدانوں کی میڈیا کے ذریعے کردار کشی کی جاتی رہی، ذاتی حملے عام ہو گئے، اور جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے یا لوگوں کے اصل حقائق پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف ایک منظم کیمپین شروع ہو جاتی، اور اس میں صرف سیاسی رہنما بھی شامل نہیں تھے بلکہ تمام ایسے صحافی بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے جو تحریک انصاف کے ہر جھوٹ سے پردہ اٹھا رہے تھے۔
جن کا کام لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچانا تھا، ان تمام صحافیوں کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلے، اور ظلم یہ ہے کہ وہ بھی ایسے ٹرینڈز تھے کہ ان کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بیانیہ بکتا ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا اچھا سا جانتے ہیں تو یہ بیانیہ پہلے سے بھی زیادہ بک سکتا ہے، اور یہی کام آج کل عمران خان کر رہے ہیں۔ عمران خان لوگوں کے رویوں سے اچھی طرح واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر لوگوں کے پاس بغیر کسی بیانیے کے ووٹ مانگنے گئے تو حالیہ کارکردگی کی وجہ سے لوگ جوتے ماریں گے، اس لیے انہوں نے لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سازش کا چورن بیچنے میں لگا دیا۔ عمران خان کو تو بہت پہلے سمجھ آ گیا تھا کہ روایتی میڈیا اور صحافیوں نے اس کی نااہلی اور کم ظرفی کا پول بہت جلد کھول دینا ہے۔ اس نے اپنی نااہلی ٹھیک کرنے کی بجائے اپنا وقت اور پیسہ اور ایفرٹ سوشل میڈیا پہ لگانا شروع کر دیا، اور لوگوں کی ایک ایسی فوج کھڑی کر دی جن کا کام صرف ٹویٹر اور فیس بک پہ بیٹھ کے بہتان بازی۔ اور اس کے علاوہ اب تک کی کچھ اطلاعات کے مطابق اب وفاق میں حکومت جانے کے بعد KPK حکومت کا پیسہ اس کام میں صرف کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ذریعے ایک نئی سوشل میڈیا بریگیڈ تیار ہو رہی ہے جس کا کام صرف صحافیوں اور سیاستدانوں کو گالی دینا ہے۔ اب تحریک انصاف نے زیادہ تر نیوز چینلز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ صحافیوں کے سوالات کے جواب دینے کی بجائے یوٹیوبرز کو دعوت دی جاتی ہے جو صرف وہی سوال کرتے ہیں جو ان کو پہلے سے لکھ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے عمران خان کو ایک مقبول عوامی لیڈر ثابت کرنے کی مزید ایک ناکام کوشش جاری ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کے سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہوئیں اور اس کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کریں، بغیر تحقیق کے ہر چیز کو آگے مت بڑھائیں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔